ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا گل صبا ہے، انہوں نے معلوم کرا تھا کہ ایک اسلامی بہن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرض نماز وہ بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، ستر بھی ان کا جو ہے نا ہاتھ وغیرہ کھلے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے پورے کونی سے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اس طرح انہوں نے نماز پڑھی۔ اب ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز جو ہے نا پڑھو، ستر ڈھکا ہونا چاہیے اور فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی، تو وہ کہتی ہیں کہ نماز تو محبت سے پڑھنی چاہیے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو نئے مولاناؤں نے نئے طریقے ایجاد کر دیے۔ تو فرض نماز واقعی میں کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی، بلا مجبوری اس کو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور جو نمازیں بیٹھ کے پڑھی جائیں گی وہ نمازیں ادا بھی نہیں ہوں گی۔ تو جب وہ نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی تو وہ محبت کی نماز ہو یا نفرت کی نماز ہو، اپنے وقت کو برباد کرنا اور جھوٹے تسلی دل کو دینا ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا شیطان اس قدر کے وسوسے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ قابل یا ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، اور شیطان ان کو غلط محسوس نہیں ہونے دیتا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو اللہ کے لیے جس طرح چاہے پڑھ لو، جس طرح چاہے ہو جائے معاملہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ بھی اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق مقرر کر دیا، تو یہ عورت جو ہے نا کھانا وغیرہ بھی نہ کھائے، ایسی بیٹھی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے تو مل ہی جائے گا، اور اسی طریقے سے موت بھی طے ہے کہ جب آنی ہے جب آئے گی، تو پھر یہ کھانا بھی نہ کھا کر بیٹھی رہے، مر تھوڑی نہ جائے گی، کیونکہ جب موت آنی ہے وہ تو جب ہی آئے گی، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو جب موت آئے گی، جب آئے گی، یہ کھا پی کے اپنی لائف اسٹائل کو ویسے جی رہی ہے جیسے کہ اس کو لگتا ہے کہ جینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن نماز کے معاملے میں نا بندہ کوشش نہیں کرتا، اور کوشش کرے بغیر وہ یہ سمجھتا ہے کہ محبت کی نماز ہے۔ اور بعض ایسے لوگوں کو نا جاہل پیروں نے جو ہے نا گمراہ کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ عشق اور محبت کی نماز ہے، مولاناؤں کا راستہ الگ ہے، شریعت کا طریقت کا راستہ الگ ہے، اس طریقے سے لوگ ان کی گمراہ باتوں میں آتے ہیں اور اپنی نماز کو برباد کر دیں۔ اصل میں یہ نماز نہیں ہے، ایکسرسائز ہے، اور اپنے دل کو ایک جھوٹی تسلی دینا ہے۔ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نا مسجد کے اندر دیوار سے ٹیک لگا کر جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ہٹایا دیوار سے ٹیک لگا کے کہ آپ جلدی سے ہٹو فٹافٹ، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ تو جیسے ہی وہ شخص ہٹا، مسجد کی دیوار واقعی میں گر گئی۔ اس شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے اس کی جان بچائی، کہ آپ نے مجھے بچا لیا، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہو، اور اگر آپ مجھے نہیں بچاتے تو میں اس دیوار کے نیچے مر جاتا، آج آپ نے میری جان بچا لی۔ تو وہ شیطان بولا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں ہوں، میں تو ابلیس ہوں۔ تو اس نے کہا ابلیس ہو لیکن آپ نے کام تو بہت اچھا کیا۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ بظاہر جو تمہیں کام اچھا لگا، میں نے اس کے اندر بھی اپنی ایک چال چلی ہے، اگر بالفرض میں تمہیں اس میں سے نہیں ہٹاتا تو تم جو ہے اس دیوار کے نیچے، مسجد کی دیوار کے نیچے دب کے مرتے تو تم شہید ہو جاتے اور شہید کا مرتبہ آپ پا جاتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ مرتبہ ملے، اسی لیے میں نے آپ کو ہٹایا تاکہ ابھی آپ اور زیادہ گناہ کر سکو، اور ہو سکتا ہے میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ موت کے وقت بھی آپ کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کیونکہ بندہ شہید مرتا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور اگر شہید نہیں مرے گا تو اس کو ظاہر ہے کہ ایمان جانے کا خطرہ تو بنا ہی رہے گا لگاتار۔ تو شیطان کے پاس ایک اور موقع ملا اس کا ایمان چھیننے کے لیے، آگے گناہ کروانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ تو بظاہر یہ اس کو اچھا کام لگا کہ اس نے مجھے بچا لیا ہے تو نیک بندہ ہے، اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس نیک دکھنے والے کام میں بھی میرا مکر چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ دل کو تسلی دیتے ہیں نا کہ یہ محبت والی نماز ہے، یہ واقعی جہنم سے محبت والی نماز ہے، اور یہ اسی راستے پر لے جائے گی، اپنی دل کو جھوٹی تسلی ہے۔ تو اگر ان کو سمجھانے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سمجھ جائیں گی، مطلب اگر ایسا ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے اور وہ سمجھ جائیں گی، تب تو ان کو سمجھانا آپ کو واجب ہے، جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ ان کو سمجھانا چاہیے یا نہیں۔ یعنی کوئی شخص ایسی غلطی کر رہا ہو کہ اس کو بتانے سے یہ ظن غالب ہو کہ یہ بندہ مان جائے گا اس غلطی سے، تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ اور اگر معلوم ہے کہ بتانے کے بعد بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا یا مزوری کریں گی، تو پھر بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں رہتا، باقی پھر بھی ہے کہ آپ اصلاح کرنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں، ایک دو بار کہنا کافی ہے۔ اگر نہیں مانے پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں تو نہ بیٹھ کے پڑھنے تو ان سے بولو کہ لیٹ کے ہی پڑھ لیں، اپنا آرام سے گدا نکالیں اور لیٹ جائیں۔ محبت کی نماز تو آنکھیں بند کر کے لیٹ کے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نجد کی دنیا میں طوفان